سب سے زیادہ مضبوط پڑا ہوا ہے۔ آپ میں سے کسی سے میں پوچھوں گا تو وہ کہے گا سب سے بڑا مومن میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر میں دنیا کے کسی عام انسان سے بھی پوچھوں تو وہ بھی کہے گا مومن تو میں ہوں۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی دانست کے مطابق مومن ہوتا ہے اور خود اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے کہ بے شک میں مومن ہوں۔ اور ایک مومن وہ ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ بہت پکے مومن ہیں، بہت پکے مومن ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیسے کہتے ہیں، میں کہوں میں نے اس کی ادا، اس کا انداز، اس کی گفتگو، اس کے دن رات دیکھی ہے اور اس میں مجھے ایمانی کیفیات نظر آتی ہیں، لہذا یہ پکا مومن ہے۔ خود میں دعویٰ کروں میں مومن ہوں، یہ بھی ایک ایمان کا دعویٰ ہے۔ میرے بارے میں کوئی کہے کہ یہ پکا مومن ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی دوسرے کے حق میں گواہی دے دے کہ یہ مومن ہے۔ لیکن کچھ خوش قسمت مومنین وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کہتا ہے کہ بے شک مومن یہ ہے، جنہیں اللہ کہتا ہے کہ خوش قسمت یہ مومنین ہیں۔ میں اپنے حوالہ سے کہوں کہ میں مومن ہوں، اس میں جھوٹ ہوگا، ہو سکتا ہے، اور زیادہ گمان یہی ہے کہ اس میں جھوٹ اور مبالغہ ہو۔ میں کسی کے بارے میں کہوں کہ فلاں پکا مومن ہے، اس میں میرا حسن ظن تو غالب ہوگا، ممکن ہے کہ وہ مومن نہ ہو، اس میں بھی شک اور شبہ ہے، یہ میرا ظن ہے، میرا گمان ہے۔ لیکن اللہ جس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ پکے مومن ہیں، ان کے ایمان والا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہو سکتا ہے شک؟ تو پھر دنیا میں خوش قسمت جماعت اور خوش قسمت طبقہ وہ ہے کہ جس کو قرآن پاک میں اللہ اشارہ کر کے کہیں کہ بے شک مومنین یہ ہے۔ اب قرآن پاک نے اتنا جملہ کہا انما المومنون، اگلے جملے میں اللہ نے وضاحت فرما دی کہ میں جنہیں مومن سمجھتا ہوں ان مومنین کی پہچان یہ ہے۔ اب اگر میں اس کا اردو میں جب تمہیں کوئی پکا مومن دیکھنا ہو، جس مومن کو میں مومن کہتا ہوں، کیا جملہ ہے؟ جس مومن کو اللہ کہتے ہیں میں مومن کہتا ہوں، وہ مومن دیکھنا ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، انما المؤمنون، بے شک یہ پکے مومن ہیں۔ یا اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کون مومن ہے، ہمارے سامنے بیٹھنے والے مومن، دائیں بیٹھنے والے مومن، بائیں بیٹھنے والے مومن۔ یا اللہ تو کہتا ہے یہ مومن ہے، کون سے مومن ہے؟ درمیان میں محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں، دائیں بیٹھنے والے مومن، بائیں بیٹھنے والے مومن، سامنے بیٹھنے والے مومن، کمر کے پیچھے بیٹھنے والے مومن۔ فرمایا یہ نشست خوش قسمتوں کو ملا کرتی ہے، بے شک محمد الرسول اللہ کے ارد گرد بیٹھنے والے موجود ہیں، لیکن میں تمہیں بتلا رہا ہوں جو میرے محمد کے سامنے بیٹھے، دائیں بیٹھے یا بائیں بیٹھے، میرے محمد کے پچھلی سائیڈ پہ بیٹھے، جدھر بھی بیٹھے میں نے بٹھائے، اور قیامت تک یوں محمد کا حلقہ بنائے رہیں گے۔ مدینہ میں بھی، مکے میں بھی، بدر میں بھی، حنین میں بھی، احزاب میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، جہاد میں بھی، تبلیغ میں بھی، تعلیم میں بھی، تدریس میں بھی، وہ حلقے جو میں نے دنیا میں لگائے، میں نے عالم برزخ میں بھی وہی حلقے لگا دیے، عالم برزخ میں بھی وہی حلقے لگا دیے۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیٹھے ان کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں، وہ دنیا میں بھی محمد کے ساتھ، برزخ میں بھی محمد کے ساتھ، اور دن قیامت کے جب میرا محبوب دلہا بن کر اٹھے گا، خوبصورت محبوب محمد الرسول اللہ میرے دربار میں آئیں گے، وہ مومنین تو یوں محمد کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں گے، میں ادھر بھی کہوں گا انما المومنون، انما یہ بات تو پکی ہو گئی، مومنین جو رسول اللہ کے پاس آئے وہ پکے مومن ہیں، لیکن یا اللہ وہ تو دور نبوت تھا، وہی آئی، آپ نے بتلایا ابو بکر مومن، وہی آ گئی، آپ نے بتلایا عمر مومن، وہی آ گئی، آپ نے بتلایا عثمان مومن، وہی آ گئی، آپ نے بتلایا علی مومن، وہی آ گئی، آپ نے بتلایا ابو سفیان مومن، وہی آ گئی، آپ نے بتلایا معاویہ مومن، وہی آ گئی، آپ نے بتلایا بلال مومن، وہی آ گئی، آپ نے بتلایا زید بن دسنہ مومن، وہی آ گئی، آپ نے بتلایا آل یاسر مومن، وہی آ گئی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود مومن، وہی آ گئی، آپ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یا اللہ میرا محمد جب اس کائنات میں موجود ہے، مہاجرین بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، سابقون الاولون بھی موجود ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان یہ بھی موجود ہیں، تیری وحی آ گئی، یہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں۔ ہاں اللہ تو نے بتلا دیا، لیکن مجھے یہ بھی تو بتلانا کہ کیا یہ مومن پکے ہیں، ان کے مجمع میں، ان کی مجلس میں کوئی منافق بھی ہے کہ نہیں، کوئی منافق بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا گلشن محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو، گلشن محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو، جب میرا محمد کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب یہ نفی کرتا ہے معبودان باطل کی، جب یہ کہتا ہے اللہ اکبر، جب یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب یہ کہتا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جب یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب یہ کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جب یہ پڑھتا جاتا ہے گلشن محمد الرسول اللہ میں جتنے پھول ہیں ان میں رانائی آ جاتی ہے، ان میں چمک آ جاتی ہے، ان میں خوبصورتی آ جاتی ہے، ان کی خوشبو پھیلنے لگ جاتی ہے، ان کے دلوں پر میرا روب اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو اس روب اور دبدبے میں مست ہو کر محمد کی آواز میں آواز جو کر کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ موجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مرغوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاضر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ناظر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، وہ جھوم جاتے ہیں جو میرے اس نام پر جھوم جائیں، سمجھ لو وہ محمد کے پکے ساتھی، پکے مومن ہیں، پکے ساتھی اور پکے، اور اگر اس مجمع میں دل نہ گھبرائے ان کا، دل پہ میرے نام کا خوف نہ طاری ہو، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، پیشانی میں میرے خوف کی کیفیت نہ طاری ہو، دل دھڑکنا نہ شروع کرے، اور پھر ان کے چہرے میں وہ کیفیت خاصہ طاری نہ ہو، یوں ایک دوسرے کو آنکھیں مارنا شروع کر دیں،
تو پھر سمجھ لینا مومن نہیں منافق ہیں. مومن نہیں. رسول اللہ کے حلقہ میں مومنین بھی تھے منافقین بھی تھے. مومن بھی تھے اور منافقین بھی تھے. مومن سر جھکا کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ. سر اٹھا کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ. خوشی میں کہتے تھے لا الہ. غمی میں کہتے تھے لا الہ. ہنستے ہوئے کہتے تھے لا الہ. مسکراتے ہوئے کہتے تھے لا الہ. زندگی میں کہتے تھے لا الہ. دنیا سے جاتے ہوئے کہتے رہے لا الہ. آج تک ان کی ارواح اعلی علیین میں کہہ رہی ہیں لا الہ. آج تک ان کے اجساد قبور میں کہہ رہے ہیں لا الہ. وہ کہتے تھے کہتے ہیں قیامت تک ان کے جسم قبروں میں ہیں محفوظ ہیں لا الہ الا اللہ. کہتے رہیں گی ان کی ارواح اعلی علیین میں ہیں لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے. اور منافق اس وقت بھی آنکھیں مارتے تھے آج بھی آنکھیں مار رہے ہیں. اس کا پہلا جملہ ہے انما المؤمنون. فرمایا یہ بھی مومن وہ بھی مومن. حضور نے یوں مسکرا کر دیکھا ابو بکر. اللہ نے فرمایا پکا مومن. حضور نے مسکرا کر دیکھا عمر کی طرف. اللہ نے فرمایا پکا مومن. حضور نے عثمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے فرمایا پکا مومن. ابو سفیان کی طرف دیکھا تو فرمایا پکا مومن. معاویہ کو اپنے قریب بلایا, سینے پہ ہاتھ رکھا, تھپکی ماری, فرمایا میرے پیارے معاویہ ایک وقت آئے گا کہ تو لوگوں کو علم اور حکمت کی تعلیم دے گا, قرآن کی تعلیم دے گا, حساب کی تعلیم دے گا, ساری کائنات پر تجھے بادشاہت ملے گی اور تو لوگوں کو میں محمد کے کلمے کی دعوت دے گا, تبلیغ کرے گا. لہٰذا میں تھپکی دے کر تیرے سینے میں علم و حکمت کی برکت کی دعا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا مومن. کیا فرمایا؟ کوئی شک ہے ان کے ایمان میں؟ اور ایک بیٹھا ہوا درمیان میں قدموں میں آ کر بیٹھتا ہے, ہاتھ چومتا ہے, باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے دیکھا نا کیسے تھک لگایا. میں نے تلاوت کی حضرت کو تو میں نے ایسے ہی بوسہ دیا ورنہ دل تو نہیں کر رہا تھا, بس ایسے ہی دے دیا. اللہ نے فرمایا اگر قیامت تک کسی نے مومن دیکھنا ہے تو پھر نبی کے صحابہ کے طریقے کو دیکھ لو. قیامت تک جو نبی کے صحابہ کے طریقے پر میرے محمد سے محبت کرے گا وہ پکا مومن. اب اگر میں اس کا اور جو میرے صحابہ کے طریقے پہ محبت نہیں کرے گا وہ مومن. مومن. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. میں بہت آگے نکل گیا, میں چاہ رہا تھا 10 منٹ بات کروں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اس کا پہلا جملہ ہے مومن تو پیاسا. مومن کو پیاس لگی ہوئی ہے. مزدور کو پیاس لگے تو پانی تلاش کرتا ہے. مومن کو جب پیاس لگتی ہے کیسی پیاس کہ مومن کہتا ہے میری زبان خشک ہو گئی, میں نے اللہ اللہ نہیں کیا. مومن کی پیشانی کہتی ہے میرے سخت درد ہے, مجھے کوئی شدید تکلیف ہو رہی ہے. مزدور کہتا ہے پتہ نہیں. عام آدمی کہتا ہے پتہ نہیں بلڈ پریشر لو ہے یا ہائی ہے, کوئی پین کلر دے دو ڈاکٹر صاحب. مومن کہتا ہے میری پیشانی میں درد ہے, کب وضو کروں, مسجد میں جاؤں اور اللہ کے سامنے سجدہ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ میری پیشانی کہہ رہی ہے سر زمین پر رکھ اور کہہ سبحان ربی الاعلیٰ, کہہ سبحان ربی الاعلیٰ. جب وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زمین پہ سر رکھ کر میرے سامنے کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ. میں فرشتوں کو کہتا ہوں یہ میرا عاجز بندہ, یہ میرا عاجز بندہ روئے زمین پر سب سے اعلیٰ. اس کا مقدر والا, یہ بڑی شان والا, یہ بڑی قسمت والا. مومن آدمی کو جسم میں درد ہو
تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے جسم کو کیا ضرورت ہے. فوراً جسم کہتا ہے بھائی تجھے ضرورت ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جا. تشہد میں بیٹھ جاتا ہے, پورے جسم کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہے اوے جسمہ تجھے اللہ نے بنایا ہے, اپنے ایک ایک بال سے اللہ کی تسبیح کر. اور وہ آنکھیں بند کر کے پورے جسم کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. جب وہ اس کو اللہ کے نام کی پیاس لگتی ہے تو پھر کہتا ہے کیا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور جب دیکھتا ہے ہر جگہ پر ڈاکو کھڑے ہیں, ہر جگہ پر مشرکوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں, جہاں پر دیکھتا ہے خدا کے باغی بغاوت میں اترے ہوئے ہیں, بے ساختہ کہہ دیتا ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یوں سمجھ لو کہ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی ماہیت میں اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا لا الہ الا اللہ. آگے ابراہیم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, آگے جد الانبیاء حضرت ابراہیم کہہ رہے, اور ہم پیچھے ہو کر کہہ رہے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود زیاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب لوگ اپنی عزتوں کو بیچنے لگ جائیں اور دنیا کے مال و متاع کے پیچھے لگ جائیں, اپنا ایمان بیچ ڈالیں, اپنی عزتیں بیچ ڈالیں, اپنی تہذیب بیچ ڈالیں, اپنا نظریہ بیچ ڈالیں, تو پھر وہاں کھڑے ہو کر ہم ایک ہی اعلان کریں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب لوگ کہیں مال سے ملتا ہے سب کچھ, دولت سے ملتا ہے سب کچھ, یہ رشتے یہ تعلقات کام آتے ہیں, وہاں پر ہم بن جائیں دیوانے اور کہیں کیا کہیں یہ مال و دولت, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتوں پہ ون, بتوان وہم گما لا الہ الا اللہ, بتان وہم گما لا الہ الا اللہ. یہ مال بھی کچھ نہیں, یہ دولت بھی کچھ نہیں, یہ رشتے اور تعلقات بھی کچھ نہیں. رب محمد کی قسم جیسے لوگ اپنے بتوں کے بارے میں غلط گمان کیا کرتے تھے, آج ہمارا گمان بھی غلط رشتوں پر آ گیا. ہمارا حقیقی رشتہ کون سا ہے, کون سا رشتہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. خوشی کا رشتہ لا الہ الا اللہ, غمی کا رشتہ لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند,
نہ تو یہ نغمہ عمران خان کے پرائم منسٹر ہاؤس کا پابند، نہ تو جناب والا یہ صدر محترم کے کسی پیغام کا پابند، اور نہ کسی عالمی طاقت کی قوت کا پابند، نہ یہ کسی سرمایہ دار کے سرمایہ کا پابند، نہ کسی غریب کی محنت کا پابند۔ کیوں؟ اس لیے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، سبزے لہلا رہے ہوں، زمین سے سرسبز و شاداب بوٹیاں نکل رہی ہوں، ہر طرف مسکراہٹ ہو تو پھر بھی لا الہ، درختوں سے پتے جھڑ رہے ہوں، ہر طرف سما خزاں کا ہو، مومن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اٹھ کر آ جائے پکا مومن جب دیکھتا ہے ماحول معاشرے میں ہر آدمی نے کہیں یہاں بت ڈالا ہوا ہے، کسی نے یہاں بت ڈالا ہوا ہے، کسی نے خود ڈالا ہوا ہے، کسی نے لت ڈالا ہوا ہے، کسی نے ات ڈالا ہوا ہے، کسی نے پت ڈالا ہوا ہے، کسی نے کیا ڈالا ہوا ہے، کسی نے پالا ہوا ہے، کسی نے رلالا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اپنا گل کھلایا ہوا ہے۔ یہ ماحول معاشرے پہ نظر کرتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کسی نے برادری کا بت، کسی نے پارٹی کا بت، کسی نے دولت کا بت، کسی نے اولاد کا بت، کسی نے تکبر کا بت، کسی نے غرور کا بت، کسی نے اپنے تعلق کا بت، کسی نے اقتدار کا بت، اور کسی نے کس طرح کا بت، ہر ایک نے آستینوں میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ سارے بت ہیں، ہر ایک جماعت نے اپنی اپنی آستینوں میں ڈال کر ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر اس وقت مجھے اور آپ کو، جن کو خدا کہتا ہے انما المؤمنون، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ۔ میں درمیان میں کھڑے ہو کر کہوں لا الہ الا اللہ، او لوگو یہ دنیا کے بت تمہیں کام نہیں آتے، رب محمد کی قسم دنیا پہ رہتے ہوئے ساری باتیں اچھی ہیں، سب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، معیت میں کھڑے ہو جاؤ، تعلق میں کھڑے ہو جاؤ، دوستیاں نبھا لو، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے سارے رشتے توڑ دو، ایک رشتہ جوڑ لو۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مجمع میں سے یہ آواز آئے لا الہ الا اللہ، سننے والا یہ نہیں کہتا کس نے کہی، میرے مرشد نے کہا، میرے استاذ نے کہا، یا میرے پارٹی کے سربراہ نے کہا، یا میرے کسی دوست نے کہا، میرے محب نے کہا۔ نہیں نہیں، وہ یوں نہیں دیکھتا، اذا ذکر اللہ، وہ ذکر اللہ کہنے والا کوئی بھی ہو، ذکر کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی ہو، مجہول ہے، کوئی پتہ نہیں کون ہے، گمنام ہے، غیر معروف ہے، لیکن اس کی زبان سے جب اللہ کا نام آتا ہے تو فوراً اس کا دل دہل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل پہ خوف کی کیفیت، اور وہ کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے، خوف کا معنی یہ نہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اب نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا نانا، خوف کی کیفیت یوں ہونی چاہیے، اللہ کے نام پر مومن بندے کو اللہ کا نام آ جائے تو بندہ کہے پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میرا بندہ، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں۔ بندہ خوف میں آ جائے فوراً یکلخ دل کہہ دے، کیوں ڈرتا ہے، وہ کیوں نہیں راضی،
جب تیری زبان پہ اس نے کلمہ جاری کر دیا لا الہ الا اللہ، تو پھر تیری دل کی جو کیفیت ہے جس نے تیری آنکھوں میں آنسو لائے وہ اللہ تجھے اشارہ دے رہا ہے تو ڈھیر گناہ کے لے کر آ، زمین آسمان بھرے ہوئے ہوں تیری سیاہیوں کے، تیری سیاہکاریوں کے، بدکاریوں کے، لیکن جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور کسی لا الہ الا اللہ والے کا ذکر سن کر تو بھی وہاں پر مچل گیا، مستی میں آ گیا، کلندرانہ صفات میں آ گیا، تو مجھے قسم ہے اپنی ذات قدس کی، میں نے تیرے سارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر کر تجھے پاک باز بندہ بنا کر میں نے تیرا نام صالحین میں شامل کر دیا۔ کس میں شامل کر دیا؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹمپریچر چیک کرنے کا آلہ ہے کہ بخار کتنا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو مومن دنیا کے کام بھول جاتا ہے، اور منافق ٹائم نوٹ کرتا ہے، بہت دیر ہو گئی بہت۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جن مومنین کو قرآن نے مومن کہا ان کی سیرت بتلاتی ہے، ان کی۔ اب یہ جملہ نوٹ کرنا، اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا۔ اللہ کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے مومن آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب سارے اللہ کے ذکر کی باتیں ہو جاتی ہے، مجلس برخاست ہوتی ہے، جب باہر جاتا ہے تو پھر اسے یاد آتی ہے یہ بھی تھا، وہ بھی کام تھا، وہ بھی تھا۔ کیوں؟ اب اللہ کے ذکر میں اس کی کیفیت ایسی بن گئی، اللہ کے علاوہ اسے کچھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے، وہ جب آتے تھے نا رسول اللہ کی معیت میں، صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر کون چھوڑ کر آئے ہیں، کیا چھوڑ کر آئے ہیں، کب تک چھوڑ کر آئے ہیں، جب تک محمد الرسول اللہ کی زبان سے جملے اللہ کی توحید کے نکلتے رہتے تھے، محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہمارے سامنے طلوع رہتا تھا، ہم سمجھتے تھے ہماری کل کائنات محمد الرسول اللہ ہے۔ اور منافقین وہاں پر بھی ٹائم ہو گیا، وقت تھوڑا زیادہ لگا دیا، آج جماعت 2 منٹ لیٹ ہوئی، اذان 4 منٹ لیٹ ہوئی، یہ منافق۔ اور مومن وہ دعا کرتا رہتا، اللہ کرے امام صاحب وضو تھوڑا لمبا کرے، مجھے 5 منٹ اور مل جائیں، میں اللہ کا کوئی اور ذکر کر رہا ہوں۔ میں اکثر مسجدوں میں جاتا ہوں نا، میں وہاں چیک کرتا ہوں منافق کتنے ہیں مسجد میں، مومن کتنے ہیں۔ واللہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، ٹائم گھڑی کہتے ہیں نا، ٹک ٹک ٹائم ہو گیا، آپ دیکھیں گے منافق ٹک کھڑا ہوگا آگے پیچھے، امام صاحب نظر نہیں آتے، اور مومن صحابہ کی طرح ہاتھ باندھے ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر اقامت کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے کان میں آواز آتی ہے کہ اب دوسرے نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، آنکھ کھول کر کہتا ہے اب آ گیا دوسرا جس نے اللہ اکبر کا جماعت ہونے لگی ہے، ورنہ میں تو لا الہ الا اللہ میں مستغرق تھا۔ اور قسم ہے یہ قرآن گواہ ہے، یہ میں آپ حضرات کو اس لیے بتلا رہا ہوں لوگوں کو بتلاؤ، اگر کسی میں یہ انجانے میں غلطی ہے تو وہ غلطی اپنی اصلاح کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد میں مومنین بیٹھے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ کرے جماعت لیٹ ہو۔ آپ حدیثوں دیکھ لیں، بخاری شریف کھول کر دیکھ لیں، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، دل ہی دل میں ایک تو یہ تھا کہ رسول اللہ آئیں، کب چہرہ دیکھیں، لیکن ساتھ ہی کہتے تھے جلدی آ گئے تو نماز جلدی ہو جائے گی، تو وہ اس طرح بیٹھے رہتے تھے تاکہ سو جاتے تھے ذکر کرتے کرتے، وہ سونا نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے ذکر میں سکینہ میں مبتلا ہو جاتا۔ جب وہ اللہ کے مستغرق ہوتے نا آنکھیں بند کر کے، تو دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یوں گھٹنے کو رکھ کر کے سو گئے، لیکن وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، ان کو جھٹکے لگتے رہتے تھے، تو سوئے ہوئے آدمی کو جھٹکے لگتے ہیں، منافق سمجھتے تھے یہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم، میرے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محمد کی انتظار میں ہیں، میرے ذکر میں مشغول ہیں، میں ان کو تھپکیاں دے کر کہہ رہا ہوں سو جاؤ، یہ پھر بھی نہیں سوتے، یہ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے پھر اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا،
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل کی حالت بدل جاتی ہے، آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے تلاوت کی، بوڑھا آدمی جس کے منہ میں دانت نہیں، مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہیں، وہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مومن کہتا ہے وہ بوڑھا جس کے منہ میں دانت نہیں، اذان دے رہا ہے، الفاظ نہیں سمجھ آ رہے، مگر بلا رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف، بھاگتا ہوا آتا ہے، اللہ کہتا ہے بڈھے تیرے دانت میں نے لے لیے، پھر بھی تیری زبان کہتی ہے اللہ اکبر، تیرے الفاظ پورے نہیں ادا ہوئے، میں نے فرشتے بھیج دیے، تیرے الفاظ جہاں ٹیڑھے ہوئے فرشتوں کو کہا سیدھا کر لو۔ قاری فرشتے، تجوید کے ماہر فرشتے عرش برین سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کانپنے والے بڈھے کے الفاظ پر، کیا ہو گیا تم کیوں دوڑ کر آتے ہو؟ ملائکہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جانے دو ان کو، جانے دو، میرے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، یہ بڈھا جس کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوئے اللہ کے نام کے، یہ جا کر اس کے الفاظ صحیح کر کے آسمانوں کی طرف لائیں گے، جہاں جہاں وہ الفاظ چڑھ رہے ہوتے ہیں یہ آسمانوں کے سارے فرشتے ان الفاظ کو چومتے جاتے ہیں اور وہ الفاظ عرش برین کی زینت بن جاتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ تو کون کون آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ میری زبان کے الفاظ اللہ کی عرش کی زینت بنے؟ اب اگر میں اس کا تو پھر ہر وقت ہمیں اللہ سے اتنی محبت کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں بھئی تو مومن ہے یا منافق، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، دل سے پوچھیں۔ دل اگر اللہ کے نام پر خوش ہوتا ہے، آواز آئی آ جاؤ اللہ کے دین سننے کے لیے، تڑپ کر آ جائے، سارے کام چھوڑنے پڑے چھوڑ کر آ جائے، قرآن کہتا ہے یہ پکا مومن ہے۔ اور اگر بہانے بہادیاں ہوں تو قرآن کہتا ہے پھر یہ پارٹی دوسری ہے، یہ پارٹی ہم نے کون سی پارٹی میں آنا ہے؟ انما المؤمنون، کون سی پارٹی میں؟ انما المؤمنون۔ اب اگلی آخری بات کرتا ہوں، یہ جو دل ہے نا، وجلت قلوبہم، قلوب جمع قلب کی ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ دلوں کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اللہ کے نام سے، جس کو خوف کا نام دیا گیا۔ ویسے یہ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے ڈر جانے کا، میں اس ترجمے سے اتفاق نہیں کرتا، مجھے اس ترجمے سے اتفاق نہیں ہے۔ وجلت ایک کیفیت کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اور کیفیت کو الفاظ میں نہیں بند کیا جا سکتا، کیفیت غیر محدود ہوتی ہے، ہر آدمی کی کیفیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے مومن لگے رہیں اللہ کے ذکر پر، جو ابو بکر کی کیفیت بنی تھی وہ کسی اور کی نہیں بن سکتی۔ ساری کائنات کے اصحاب عظیمت لگ جائیں، بلال کی کیفیت اس وقت جب انہیں مارا جاتا تھا جو کیفیت ان کی بنتی تھی، وہ قیامت تک کسی صاحب عظیمت کی کیفیت نہیں بن سکتی۔ وہ کیفیت زید ابن دسنہ نے جو سولی پہ لٹک کر اپنے دل میں اللہ کے ذکر پہ محسوس کی تھی، قیامت تک ناموس ختم رسالت پر قربان ہونے والے شہید آ جائیں، زید ابن دسنہ والی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ لیکن جو آج کے دور کے کسی غازی کو وہ کیفیت ملے، ساری کائنات کے مومن لگ جائیں، وہ کیفیت ان کی نہیں بن سکتی جو اس تختہ دار پر لٹکنے والے کسی غازی کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے لوگ لگ جائیں، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر کٹنے والے لوگوں کی شہادت کے وقت جو کیفیت بنتی ہے، وہ کیفیت عام متقین ابرار کی نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر عادل خان کی شہادت پر جو کیفیت گولی لگنے سے ان کی بنی ہوگی، وہ آج کل کے کسی علامے کی نہیں بن سکتی۔ میں اس سے 4 گنا بڑی کراکلی پہن لوں، میری کیفیت نہیں بن سکتی۔ کوئی بہت شملہ اونچا کر کے بیٹھ جائے، اس کی کیفیت نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے لیے بندہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، پھر اللہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ جتنا اخلاص اور جتنی للہیت ہوتی ہے،
جس طرح کی قربانی ہوتی ہے اسی طرح کا وجد ہوتا ہے، جس طرح کا وجد ہوتا ہے اسی طرح کا نجد ہوتا ہے، جس طرح کا نجد ہوتا ہے اسی طرح کا علو ہوتا ہے، جس طرح کا علو ہوتا ہے اسی طرح کی تعلی ہوتی ہے، جس طرح کی تعلی ہو اسی طرح کی تسلی ہوتی ہے، جس طرح کی تسلی ہو اسی طرح کا بخت ہوتا ہے، جس طرح کا بخت ہو اسی طرح کا تخت ہوتا ہے، جس طرح کا ایمان کا تخت ہو اسی طریقے سے اس کا ایمان سخت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دل ہے، یہ جو دل ہے، اس دل کو صحیح کرنے کا، اس کو یہ کیفیت پیدا کرنے کا دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، ماہرین قلوب نے، ماہرین قلوب سے مراد ہارٹ اسپیشلسٹ، سرجن، MBBS یا اسپیشلائز کیا ہوا نہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ روحانی غلامان مصطفیٰ میں سے جو دل کا علاج کرنا جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دل کو ٹٹولا، دیکھا ہے کیا چیز؟ تمام ماہرین کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کیا ہے؟ لیکن علماء قلوب کہتے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے، گھر، لوتھڑا یہ گھر ہے، اور اس کے دو دروازے ہیں۔ اس کا پہلا جملہ بابین، لہو بابین، دو دروازے ہیں اس کے، ایک باب فوقانی ہے، ایک باب تحتانی ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہے دو دروازے، ایک اوپر کا دروازہ اور ایک نیچے کا دروازہ۔ اب نیچے والے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اردو میں ترجمہ میں نے تلاوت کی، ڈاؤن تو نیچے کو کہتے ہیں۔ اس کا پہلا جملہ ہے جو چھپا ہوا دروازہ نچلی والی سائڈ پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انڈر گراؤنڈ۔ انڈر گراؤنڈ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انگلش میری صحیح ہے؟ چونکہ مجھے عربی آتی ہے، انگلش نہیں آتی۔ میں نے تلاوت کی وہ جو نیچے والا اور ایک اوپر والا، یہ دو دروازے ایسے ہیں کہ اگر یہ بندہ کھول لے، رب محمد کی قسم اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ میں نے تلاوت کی، دو دروازے، پہلا دروازہ اوپر والا، پہلے اوپر کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ اور وہ دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ جب انسان بلند آواز سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سنو، ادھر اب لا الہ، الہ کا معنی ہے معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا، رزاق، حاضر ناظر۔ لا الہ، پہلے سنو، پہلے سن لو، لا الہ، اس کائنات میں کوئی الہ ہے ہی نہیں، یہ نفی ہے، بالکل نفی، کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا کوئی الہ ہے ہی نہیں، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ ترجمہ ذہن میں ہو۔ اب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا کی نفی کر کے الا اللہ دل پہ مارتا جا رہا ہے، دل پہ مار رہا ہے کہ یہ ہتھوڑا ہے جو میں تالے پہ مار رہا ہوں۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب وہ تھوڑا زور سے بندہ مارتا نا تو یوں کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، ایسے گھما کے نا، اب دیکھنا ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بس یہ طاقت ہے، یہ طاقت مارو دل کے اس کے اوپر اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دروازہ کھلے گا، اس سے دروازہ، یہ مکی صاحب ابھی ذکر کروائیں گے خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے اشعار میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے، پھر آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، بھی ذکر کریں گے۔ میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ اوپر والا ہے، چونکہ اس ذکر میں پھر آپ نے یہ دروازے دونوں کھولنے ہیں۔ یہ ذکر جہری اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اونچی آواز سے جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اوپر کا دروازہ کھلتا ہے، جب آنکھیں بند کر کے نا رات کی تنہائی میں اکیلا سب سوئے ہوئے ہیں، یہ مصلی بچھا لیتا ہے۔ اب اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ، اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اب وہ اللہ عرش الہی میں اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے دیدار اور محبت کے لیے تڑپ رہا ہوں، اور پھر دل میں زبان بند کر آہستہ آواز میں کہتا ہے اللہ۔
اب اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ، اب یہی لا الہ الا اللہ جو ہے نا، الا اللہ، یہ دل، یہ ضرب کے اوپر، دل کے اوپر نیچے سے مار رہا ہے، نیچے والا دروازہ کھڑا ہے. پھر جس کو ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. یہ اب نیچے والے دروازے کو مارا جا رہا ہے. اوپر والا ڈور بھی اوپن، نیچے والا دروازہ بھی کھل گیا. جب دونوں دروازے کھلیں گے، جب بھی اونچی آواز آئے گی اللہ کی، اوپر والے دروازے سے اندر نور. جب بھی خفی انداز میں ذکر ہوگا، خود کرے یا اس کے محلے میں کوئی اور کرے، وہ اخفا والا ذکر بھاگ کر اس کے نیچے والے دروازے سے نور اندر. اور جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے اندر شیطان بندر، وہ یہاں سے نکل ہو جائے گا، بن جائے گا لال سرخ چکندر. کیوں؟ جب یہ اللہ کی ضرب لگے گی نا تو اس کا لال، کسی کو زور سے مارو اس کا منہ کالا ہوتا ہے یا سرخ ہوتا ہے، تو لال چکندر کی طرح ہو جائے گا بندر سرخ اور بھاگے گا. پھر وہاں پر اللہ نور السماوات والارض کی کیفیت جلوہ گر ہوگی. اللہ ہمیں ان مومنین میں شامل فرما دے کہ جن کا دل ہر وقت کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت میں نے زیادہ لے لیا، اور پہلے میری طبیعت یہ کہہ رہی تھی کہ 5-7 منٹ سادی سادی باتیں کر لوں، لیکن بعد میں شاید آپ میں کوئی صاحب دل بیٹھا تھا، کسی نے دل سے کوئی بات کی یا دعا کی یا کوئی بہت گہری کیفیت میں بیٹھا تھا، بات زیادہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.